أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے پر مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی اس کا اپنا کام نہیں آتا۔ اس وقت بندے کو غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے ایک اللہ کو آواز دی۔ جب بھی کسی پیغمبر پر مشکل وقت آیا، مصیبت آئی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر بے بس ہوا ہے، تو ہر پیغمبر نے اس بے بسی کے عالم کے اندر ایک اللہ کو آواز دی۔ آپ غور کریں، آدم علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا رسول، سب سے پہلا نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ساری زندگی سمجھاتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے، دین سمجھاتے رہے۔ ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک دن سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے رو پڑے، کہتے اللہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ اس میری قوم نے ماننا کیا ہے، اس نے مجھ سے نفرت ہی کی ہے، اس نے مجھے مارا ہی ہے۔ اے اللہ اس قوم نے میرے گلے کے اندر رسی ڈال کے مجھے گھسیٹا ہی ہے۔ اے اللہ تیری توحید کی دعوت میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دی ہے، رات کو بھی دی ہے۔ اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام پہ مشکل وقت آئے، نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ آپ غور کریں، آدم علیہ السلام کی قبر پاک بن چکی ہے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی قبر پاک پر نہیں گرے۔ نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو آواز نہیں دی۔ نوح علیہ السلام نے بے بسی کے اندر ایک اللہ کو آواز دی، اے اللہ میں بے بس ہو گیا، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ ہر پیغمبر کی داستان آپ کھول کے دیکھ لیں، ہر پیغمبر کی ہسٹری پڑھ لیں، جو پیغمبر بھی بے بس ہوا ہے اس بے بسی کے عالم کے اندر ہر پیغمبر نے ایک اللہ کو آواز دی۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مشکل وقت آ گیا، مصیبت آ گئی، پوری قوم دشمن ہے، حتیٰ کہ باپ بھی دشمن ہے۔ پوری قوم نے مل کر ایک اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ لگا۔ اتنی بڑی آگ مفسرین کہتے اس آگ کے اوپر سے پرندہ گزرتا تو وہ پرندہ روز دھو کر آگ کے اندر گر جاتا۔ اتنی بڑی آگ ایک اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو آواز؟ یہ کوئی عام پیغمبر نہیں، کوئی عام ولی نہیں تھا،
کہ وہ پیغمبر ہے جس پیغمبر کا نام اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے اندر 63 دفعہ لیے. کہیں اللہ کہتا ہے ابراہیم اللہ دی وفا. لوگوں ابراہیم تو میرا بڑا ہی وفادار تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا گہرا دوست بنا دیا. وہ پیغمبر ہے. آگ کے اندر ڈالنے لگے. ابراہیم علیہ السلام بے بس ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بے بسی کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد. اے اللہ تو آسمانوں کے اندر اکیلا ہے اور تیری توحید کی دعوت دینے والا زمین کے اندر میں ابراہیم اکیلا ہوں. اے اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہو. اللہ بھی ایسا شہنشاہ ہے. اگر اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا بارش بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا آندھی اور طوفان کو بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا فرشتوں کو بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ آواز دی ہے تو اللہ نے بھی ڈائریکٹ آگ کو ہی کہا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. وہ آگ تیرا کام تو جلانا ہے لیکن تیرے اندر میرا ایک بندہ ابراہیم آ رہا ہے. اے آگ سلامن تو سلامتی والی بن جا. ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے. سلامن تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. ہم جس پیغمبر کی داستان کو لیں جس پیغمبر کی ہسٹری پڑھے ہر پیغمبر نے بے بسی کے عالم کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے. آئیے قرآن پاک ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹا گم ہو گیا. چاند سے حسین چہرے والا بیٹا یوسف گم ہو گیا. 1 ماہ 2 ماہ 1 سال 2 سال نہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی کے اندر روتے روتے 40 سال گزر گئے. 40 سال. لیکن اللہ کے در کو نہیں چھوڑا. ادھر میں اور آپ 1 ماہ دعا کریں 2 ماہ دعا کریں ہم تھاکے جاتے ہیں. بس بھائی اب تو اللہ میری سنتا ہی نہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے 40 سال روتے رہے. 40 سال اللہ کے در کو نہیں چھوڑا. 40 سال کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا بھی چھین لیا. دوسرا بیٹا وہ بھی قید ہو گیا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا. زبان پہ ایک ہی الفاظ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے اللہ میرے سارے غم میری ساری پریشانی ہے اے اللہ تیرے آگے. ہر پیغمبر نے بے بسی کے عالم کے اندر ایک اللہ کو آواز دی. سیدنا زکریا علیہ السلام شادی کو 80 سال گزر گئے. 80 سال اللہ نے بیٹا نہیں دیا. 80 سال اللہ سے بیٹا مانگتے رہے. اے اللہ ایک بیٹا دے دے. اے اللہ ایک بیٹا دے دے. سورۃ المریم میں اللہ کا قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے. ہڈیاں کمزور ہو گئی. سر کے بال سفید ہو گئے. لوگوں سے ڈرتے ہوئے دعا کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ سے چھپ کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایک بیٹا دے. اے اللہ بوڑھا ہو گیا. ہڈیاں کمزور ہو گئی. اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے. میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. اے اللہ ایک بیٹا دے دے. ایک بیٹا. سیدنا مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے. دروازہ کھولا دیکھا مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے. کہا مریم یہ پھل میں تو لے کے نہیں آیا. انا لکی ھذا. اور مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اور زکریا
میرا اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دی۔ زکریا علیہ السلام ادھر ہی کھڑے اللہ سے دعا کر رہے، اولئک دعا زکریا ربہ، کہتے اللہ پہلے تو میں دعا کیا کرتا تھا، اب دلیل لے کے آ گیا ہوں، اے اللہ تو موسموں کا محتاج نہیں ہے، اگر تو مریم علیہ السلام کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اے اللہ ایک بیٹا دے دے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام ابھی ادھر ہی کھڑے گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دے دو اور ان کو خوشخبری دے دو۔ اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کا نام زکریا رکھ دیا، یحییٰ رکھ دیا۔ ہر پیغمبر نے بے بسی کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے بھاگتے مدین جا پہنچے، مدین کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے رو پڑے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک لگی ہے بڑے پتے کھائے، اے اللہ بڑی درختوں کی جڑی چبائی ہے، اے اللہ اب پتے نہیں کھائے جاتے، اللہ جڑی نہیں چبائی جاتی، اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے روٹی دے دو۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم تو روٹی مانگ رہے ہو، ہم تو روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کرنے والے ہیں، تم صبر کرو، ہم تو روٹی بنانے والی کا بھی بندوبست کرنے والے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نینوا بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ساری زندگی اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے ماننا کیا ہے؟ قوم اوپر سے مارنا شروع ہو جاتا۔ ایک دن قوم مار رہی تھی، اتنا مارا اتنا مارا، یونس علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر، اے اللہ اس قوم کو میں نے دن کو بھی دعوت دی ہے رات کو بھی دعوت دی ہے، اے اللہ انہوں نے مجھے مارا ہی ہے، اے اللہ انہوں نے میری دعوت کا الٹا مذاق بنایا ہے، اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ یونس پیغمبر بے بس ہوا ہے، بے بسی کے اندر یونس علیہ السلام نے ایک اللہ کو آواز دی، ادھر سے بادل آیا، یونس علیہ السلام نے بادل دیکھا، سمجھ گئے میری دعا قبول ہو گئی، اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آ۔ یونس علیہ السلام نے بستی کو چھوڑا اور بھاگ گئے، باہر بستی کے کنارے پہ کھڑے انتظار کر رہے، اب عذاب آتا، اب عذاب آتا۔ قوم والوں نے دیکھا کہ ایسا سیاہ رنگ کا بادل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بوڑھوں سے پوچھا، کہا وہ یونس پیغمبر سچا نبی تھا، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ۔ کام کیا کرے؟ کہ یونس کو تلاش کرو، یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن یونس علیہ السلام تو پہلے ہی بستی کو چھوڑ کے بھاگ دی۔ کام کیا کرے؟ کہ یونس سے سنا تھا، یونس پیغمبر کہتا تھا اس کا ایک رب ہے جو آسمانوں کے اندر ہے، اس کو جب پکارو وہ مشکل دور کر دیتا ہے۔ چلو سارے میدان کے اندر چلتے ہیں، بچوں کو بھی لے چلو، بوڑھوں کو بھی لے چلو، جانوروں کو بھی لے چلو، عورتوں کو بھی لے چلو، سارے ایک میدان کے اندر کھڑے ہیں، ماں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا، بچے علیحدہ رو رہے، عورتیں علیحدہ رو رہے، نوجوان علیحدہ رو رہے تھے، بوڑھے علیحدہ رو رہے تھے، جانوروں کو بھی انہوں نے باہر نکالا ہوا ہے، سارے رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بھول ہم سے ہوئی ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، اے اللہ ہم نے
تیرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اے اللہ اب ہمیں تو معاف کر دے، ہم تیرے پیغمبر کی کبھی گستاخی نہیں کریں گے۔ پوری قوم رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، ذرا غور تو کر، یہ کافر قوم ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہی ہے، بے بسی کے اندر، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ کو آواز دے رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کسی بستی کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو نہیں ٹالا تھا سوائے یونس پیغمبر کی قوم۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے سچی صلح کی، اللہ پاک نے آئے ہوئے عذاب کو نکال دیا تھا۔ آج میں اور آپ کیسے کہتے ہیں اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک تو کافر کی سن لیتے ہیں۔ یہ کافر قوم ہے، کافر قوم نے مصیبت کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے تو اللہ نے تو کافر قوم کی سن لی تھی۔ میں اور آپ کیسے کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو کافروں کی سن لیتے ہیں۔ جب ابرا نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا نا، عبد المطلب نے پورے مکہ والوں کو جمع کیا، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہ یہ گھر تو تیرا ہے، ہم اس گھر کے خادم ہیں، اے اللہ دشمن آیا ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ بے بس ہے، اے اللہ اگر ہم دفاع کر سکتے تو تیرے گھر کا ضرور دفاع کرتے، اے اللہ بے بس ہو گئے ہیں، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا کی، ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اللہ پاک نے ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کافر قوم ہے۔ کافر قوم نے مصیبت و پریشانی کے اندر، بے بسی کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے، اللہ نے تو کافر قوم کی سن لی تھی۔ میں اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں؟ اللہ پاک تو ایک مسلمان بندے کی ایمرجنسی دعا سن لیتے ہیں۔ سیدہ زبیرہ ابو جہل کی لوٹی، ابو جہل کو پتہ چلا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہا زنیرہ سنیں تم بے دین ہو گئی، تم نے میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ کہاں کب آ رہے؟ کہ نہیں ابو جہل جب توحید کا رنگ چڑھ جائے اترا نہیں کرتا، کہ مجھے اتارنا بڑا آتا ہے، کہ جو ہوتا کر لے۔ ابو جہل نے اپنے حواریوں کو بلایا، آگ کے اندر سلاخوں کو گرم کیا، سیدہ زبیرہ کی آنکھوں کے اندر وہ سلاخیں ڈال دی، سیدہ زبیرہ تڑپنے لگی۔ ابو جہل اور اس کے حواری کہہ لگا کے ہنسنے لگے، کہا دیکھا نا ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کو ضائع کر دیا، بلا کہاں ہے تیرا اللہ؟ سیدہ زبیرہ نے جب توحید پہ بات سنی اپنی قوت کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے ابو جہل خاموش ہو جاؤ، یہ من امر اللہ، یہ آنکھیں تو میرے اللہ نے مجھے دی تھی اور اللہ نے واپس لے لی ہے۔ ابو جہل سن لے، میرا اللہ تو وہ ہے جو اللہ مجھے اب بھی نئی آنکھیں دینے پر مکمل طاقت رکھتا ہے، میرا اللہ مجھے اب بھی نئی آنکھیں دے سکتے۔ حافظ ابن کثیر جیسے محقق نے لکھا ہے سیدہ زبیرہ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ پاک نے فوراً ہی سیدہ زبیرہ کو 2 نئی چمکتی آنکھیں عطا کر دی۔ اللہ پاک تو ایک مسلمان کی ایمرجنسی سن لیتے۔ اب سیدہ یونس علیہ السلام بستی کے کنارے کھڑے کہ اب آتا عذاب تو نہ آیا۔ اصل کے اندر یونس علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، انہیں کیا پتا
کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر دی ہے. یہ تو اللہ کا قرآن مجھ اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اور لوگوں آسمان و زمینوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا ہوتا یعقوب علیہ السلام 40 سال نہ رہتے. یونس پیغمبر بستی کے باہر کھڑا گئے. اس پیغمبر کو بھی پتہ چلا کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر. یہاں پر یونس علیہ السلام کو غلطی لگی ہے. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام نے ادھر اپنی مرضی کی ہے. کبھی کی دعوت دے دی ہے اس بستی کو چھوڑو کسی اور بستی میں چلتے ہیں. دریا کے کنارے آئے, کشتی تیار ہے, کشتی کے اندر سوار ہوئے. اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کر دیا. کشتی دریا کے درمیان پہنچی, اچکولے کھانا شروع کر دیے. لوگ پریشان ہیں, کوئی آندھی نہیں, کوئی طوفان نہیں, کوئی سلام نہیں. پھر یہ کیوں اچکولے کھا رہی ہے؟ اللہ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کیا کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور لوگوں جب پانی کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہم مصیبتوں کے اندر آسمان والے کو آواز دیتے ہیں. وہ آسمان والا ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہے. اگر ہماری کشتی کو پار لگانا چاہتے ہو اس آسمان والے کو آواز دو, اس اللہ کو پکارو. پوری کشتی والوں نے ایک اللہ کو آواز دی لیکن عذاب تو نہ ٹلا, مصیبت تو نہ ٹلی. اللہ پھر پکار اٹھا, کہا ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب اس کشتی کے اندر وہ بندہ سوار ہو گیا ہے جس سے آسمان والا رب ناراض ہو گیا. وہ اتر گئے, وہ خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا. کوئی بھی نہ اٹھا. اللہ کا قرآن کہتے ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. ان لوگوں نے سورۃ الصافات قرآن ڈالا. سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. انہوں نے پرچی کی طرف دیکھا, یونس علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا نہیں غلطی لگی ہے, یہ چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر قرآن ڈالا. پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. کہا نہیں غلطی لگی ہے, یہ چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. کیا مجھے سمجھ آ گئی ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر میں نے اپنی قوم کی بستی کو چھوڑ دیا ہے. اب میں جب تک اس کشتی کے اندر سوار ہوں یہ کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے, پانی کے اندر یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دے دیا میرا ایک بندہ آ رہا ہے, پیغمبر آ رہا ہے, اس کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لو, اس کو کھانا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَنُّونِ اِسْتَحَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فِي الظُّلُمَاتِ. یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی, مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر رویا گیا, چلایا گیا. جھوٹ کہا ہے اس نے جو یہ جھوٹی داستانیں سناتے ہیں کہ فلاں ولی ایسا تھا, فلاں بزرگ ایسا تھا, فلاں ولی صاحب نے تو کشتی کو تار دیا تھا, ڈوب دیا تھا. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے پاؤں دودھ نہیں دیا تھا تو پیر صاحب کو غصہ آیا. اس عورت پر نہیں, اس بیٹے کی برات پر آیا. جو برات پانی کے اوپر سے گزرنے لگی, پیر صاحب نے پوری برات کو دریا کے اندر ڈوب دیا تھا, 12 سال بعد تار دیا تھا. اور یار میں کہتا ہوں یونس پیغمبر سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ یونس پیغمبر تو اپنی کشتی پار نہیں لگا سکے تھے. بتاؤ آپ کون سا ولی ہے جو بس کشتیوں کو ڈوبنے اور تارنے والا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو مار کھا کر بھی بد دعا نہیں دیتا. کبھی کس سے کرتے ہوئے جھوٹی گانے کرتے ہوئے
بندہ عقل کا استعمال کر لے، بندہ بیٹھ کے سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کی گستاخی کر رہا ہوں یا ان کی شان بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب کیسے تھے جن کو موت دودھ نہیں ملا تھا تو انہوں نے پوری برات کو ڈوب کے رکھ دیا۔ نہیں، پیر تو وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو پتھر کھا کے بھی بددعا نہیں دیتا۔ یونس علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر آنکھ کھلی، اندھیروں کے اندر اللہ نے کیسی قید دی، دنیا کے اندر بھی قید ہوتی ہے، کوئی دوست ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کیسی قید دی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کس کو آواز دی ہے؟ یونس پیغمبر پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اللہ کا پیغمبر بے بس ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کہا ہے؟ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظلم مجھ سے ہوا ہے، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ تو مجھے اس قید سے نجات دے دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، جب یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے بھی نجات دی۔ ہاں، آج کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے وہ مولانا صاحب یونس علیہ السلام خود پیغمبر تھے، خود نبی تھے، انبیاء کی لائن میں سے، ان کو تو وسیلوں اور واسطوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا ساری صدیوں کا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی آگے والی آیت کے اندر دے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے پکارا، مجھے آواز دی، اگر اس طرح قیامت تک آنے والا ایک ایک بندہ مجھے آواز دے تو میں اس کو بھی نجات دے گا، اس کی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں میں دور کر دوں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہر بندے پر آتی ہیں، لیکن اسی لیے ہمیں چاہیے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ایک اللہ کو آواز دے، باقیوں کو چھوڑے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری میں بے بس ہو گئے، مصیبت آ گئی، آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے، آپ نے اپنی تلوار کو اوپر درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک کافر آیا، تلوار کو نکالا، آپ کو تلوار کی نوک کے ساتھ بیدار کرتا ہے، کہا یا محمد میں یمنعک منی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ آج تجھے مجھ سے بچائے گا کون؟ مجھ سے تجھے بچائے گا کون؟ بلا تیرے جانثار کدھر ہے؟ تجھ پر جانے قربان کرنے والے کدھر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ 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 کے بندے مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام پہ مصیبت آئی ہے، مشکل وقت آیا ہے، بے بس ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بے بسی کے عالم کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے، ایک اللہ کو پکارا ہے۔ اسی لیے اللہ بھی کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے محبوب پیغمبر میرے ان بندوں کو کہہ دو جب تم بے بس ہو جاؤ، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی علاقے والا، کوئی محلے دار تیرے کام نہ آئے، تو بے بس ہو جائے، تجھے میری مدد کی ضرورت ہو، اللہ کہتا ہے اس مصیبت اور پریشانی کے اندر مجھے آواز دیا کر، مجھے پکارا کر۔ اللہ کہتا ہے میں تیری پکار کو بھی سنوں گا، تیری مشکل کو بھی دور کروں گا، تیری مصیبتوں کو بھی میں ٹال دوں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے پورے رکوع کے اندر رمضان کے احکامات ذکر کیے گئے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
میرے بندے جب مجھ سے دعا کرتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مجھ سے مانگتے ہیں مجھ سے التجا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کی ساری مصیبتیں ڈال دیتا ہوں اپنے بندوں کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرا بندہ اس میری عبادت سے تکبر کرتا ہے مجھ سے دعا نہیں کرتا مجھ سے مانگتا نہیں اللہ کہتا ہے اس بندے کو میں قیامت والے دن ظالموں کی صف میں کھڑا کر دوں اس لیے میرے محترم بھائیو ہر انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل کیا ہے کہ جب بندہ بے بس ہو جائے کوئی کام نہ ہے اس بے بسی کے اندر ایک اللہ کو پکارا جائے ایک اللہ سے التجا کی جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک بے بسی کے اندر ہمیں اللہ پاک کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین